یہ ہیں ڈی آئی جی محبوب اسلم للہ اور ان کی اہلیہ. یہ پاکستان کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے وہ واحد کپل ہیں جن کے 175 بچے ہیں. ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ لاہور شہر میں پچھلے 20 سال سے زیادہ عرصے سے روزانہ 700 لوگوں کا کھانا ان کے گھر سے جاتا ہے. یہ کپل پاکستان کا وہ چہرہ ہے جو شاید آج تک دنیا نے نہیں دیکھا. آئیے مکمل انٹرویو دیکھتے ہیں. السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں آصف شٹ. پاکستانیوں، آج آپ کو ایسے پاکستانی کپل سے ملواؤں گا جن کے 175 بچے ہیں. یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کسی ایک کپل کے لیے اعزاز کی بات ہے. اور پاکستانیوں، نہ صرف 175 بچے ہیں بلکہ اس کے علاوہ ایسے کارنامے، ایسے کام ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا، آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اور آپ فخر محسوس کریں گے کہ یہ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں. 700 لوگوں کا کھانا روزانہ ان کے گھر سے جاتا ہے. اور یہ آج سے نہیں جا رہا، یہ سالوں سے جا رہا ہے. 700 لوگوں کا کھانا روزانہ ان کے گھر سے جاتا ہے. 175 بچے انہوں نے اڈاپٹ کر رکھے ہیں اور میں نے پرسنلی جا کے دیکھا، ہر ایک بچہ میڈم کو ماما کہہ کے بلاتا ہے، سر کو پاپا کہہ کے بلاتے ہیں. اور وہ سارے کے سارے بچے، وہ تمام سہولیات ان کو میسر ہیں جو کسی بھی امیر زادے کے بچوں کو میسر ہوتی ہیں. وہ اچھے اسکول میں جاتے ہیں، وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، وہ اچھے ماحول میں رہتے ہیں اور ان کی اچھی تربیت ہو رہی ہے. بلکہ میں یہ اگر کہوں کہ عام گھر سے بھی زیادہ اچھی تربیت ہو رہی ہے تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. یہ پاکستان کا عظیم چہرہ ہے. آئے ان سے جانتے ہیں کہ اتنے زیادہ بچوں کو پالنے کا یہ آئیڈیا کس کا تھا اور یہ کیسے اس سسٹم کو مینج کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. جی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کریم کا بڑا کرم ہے. مجھے نہیں پتا تھا، ہم تو پولیس سے ڈرتے تھے، ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا کہ پولیس کا اتنا سافٹ امیج. دیکھیں، ہم پولیس والے بھی انسان ہیں، ہم کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، بیگم صاحبہ کے، تو ہم بھی آپ میں سے ہی ہیں. اور دیکھیں، ہر جگہ پہ اچھے برے انسان ہوتے ہیں اسی معاشرے میں، اور پولیس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میجورٹی جو ہے وہ بہت اچھے انسان ہے. میڈم، یہ آئیڈیا یقیناً آپ کا ہی ہوگا کہ میں نے بچوں کو پالنا ہے، لیکن یہ جو بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں لوگ، اکثر ان کے اپنی اولاد نہیں ہوتی. آپ کے تو ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، پھر اتنے زیادہ بچوں کو اڈاپٹ کرنے کا آئیڈیا کیسے ہے؟ دیکھیں، میرے خیال سے ہر خیال جو ہوتا ہے نا آپ کے، جو ذہن میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ذہن میں ڈالا اور اپنے الحمدللہ 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں اور اب تھوڑے بڑے بھی ہو گئے. تو جیسا کہ ہمارے گھر سے لنگر جا رہا تھا پچھلے کوئی تقریباً 27 سال سے، تو اب یہی لگتا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ کافی نہیں ہے، اس میں کچھ اور کرنا چاہیے. جب آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو قریب سے، ان کے دکھ دیکھتے ہیں، ان کے مسائل دیکھتے ہیں، تو پھر دل چاہتا ہے کہ آپ تھوڑا ایک قدم اور بڑھ کے ان کی ہیلپ کریں. تو جو مجھے لگتا تھا، سب سے زیادہ مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ بچے ضرورت مند ہیں جن کے والدین سر پہ نہیں ہے، جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اور اسپیشلی جب میں روڈز پہ دیکھتی تھی کوئی بچے بھیک مانگ رہے ہیں یا کوئی بچے اس طرح سے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، یہ سنتے تھے کہ فلانے کے والد کی ڈیتھ ہوگی اور کوئی اون نہیں کر رہا اس کو، تو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو میں بہت عرصے سے محبوب کو کنونس کرنے کی کوشش کری تھی کہ ہم کچھ بچوں کے اڈاپٹ کر لیتے. بس پھر اللہ تعالیٰ نے جب ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لے لیا. اللہ کا کرم اور محبوب مان گئے. نہیں، آئیڈیا بڑا نوبل تھا. دوسرا آصف، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ نوازا، اس معاشرے نے ہمیں بہت زیادہ عزت دی. الحمدللہ ہمارے پاس خوبصورت گھر ہے، معاشرے میں عزت ہے، نیک صالح اولاد ہے، معاشرے میں رسپیکٹ ہے. تو آپ کو پے بیک کرنا چاہیے، آپ کو معاشرے کو پے بیک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، آپ کو اس کو پے بیک کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ 175، یا میری تو خواہش ہے کہ اللہ آگے ان کے آگے کتنے زیرو لگواتا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ ان کے آگے بے شمار زیرو لگیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرف ہم جا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنے گا اور پاکستان میں کوئی بھی بچہ یتیم اور لاوارث نہیں رہے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ 175 بچوں کو پالیں. اگر آپ ایک یتیم بچے کی بھی پرورش کر سکتے ہیں یا کسی کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں تو ہر بندے کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اسی طرح معاشرے میں بہتری آتی ہے. اچھا محبوب صاحب، بڑا ایک ٹیکنیکل سا کوشچن پوچھنے والا ہوں. بچہ پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بھی بچہ ماں کی اور ماں بچے کی زبان سمجھتی ہے، لیکن باپ کو بچے کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں نا کچھ ٹائم لگتا ہے. تو ان بچوں کو جو اپنے ہیں ہی نہیں، ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگا؟ اور وہ جو پہلے 3 بچے تھے جن کو آپ نے اڈاپٹ کیا سر، ان کی ذرا کہانی سے. دیکھیں، وہ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لیے تھے. وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں کیونکہ وہ پہلے بچے تھے اور صاف ظاہر ہے ان سے میری ایسوسیشن بہت زیادہ ہے. دوسرا، صوفیہ بہت عرصے سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں فیمیل بچیوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو میں تھوڑا سا ریزسٹ کر رہا تھا
کہ میرا یہ خیال تھا کہ میں نے یہ قصے کہانیاں سنی ہوئی تھیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کی کہ بچیاں لیٹ آتی ہیں یا جب جوان ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی مرضی کرتی ہیں, تو ہم تو ان کو سگے ماں باپ کی طرح پال رہے ہیں. تو میں ریلیکٹنٹ تھا کہ اگر کوئی بچی لیٹ سے کہ 16-17 سال کی ہو جاتی ہے اور وہ مجھے کسی دن کہتی کہ جی آج میں 12 بجے آؤں گی یا میں گھر نہیں آ رہی, تو ایز اے فادر میری کیا فیلنگ ہوگی. تو صوفیہ نے مجھے کنونس کیا کہ دیکھیں ہماری اپنی 2 بیٹی ہیں, ہم نے ان کی اتنی خوبصورت تربیت کی ہے کہ انہوں نے آج تک کسی ملازم سے اونچی آواز میں بات نہیں کی, تو یہ گھر کی تربیت ہوتی ہے. تو اس نے ذمہ لیا کہ میں ان بچیوں کے بھی, تو اب میری ان بچیوں سے, وہ 27 بچیاں ہیں ہمارے پاس, 175 میں سے 27 فیمیل بچی ہیں, تو میری ان بچیوں سے زیادہ ایسوسیشن ہوگی. اب بیٹیاں باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں تو ان سے میری زیادہ ایسوسیشن ہوئی ہے. اس بچے کی کہانی سنائے نا جس کو آپ چائلڈ بیورو میں گئے دیکھنے اور اس بچے نے آپ کو حق کر کے کہا پاپا آپ چھوڑو گے تو نہیں, آپ نے کہا ہوں اللہ ہی طرح چڑھائے. وہ نہیں, وہ ہوا یہ تھا کہ وہ جب ہم ان بچوں کو لے کے آ گئے تو کوئی 1.5 مہینہ گزر گیا. اس کے بعد تو وہ اچانک میں اس گھر میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں چیئر پہ, تو اس نے پیچھے سے آ کے میرے گلے میں بازو ڈال لیا. تو اسے اچانک کوئی پرانا سین یاد آیا ہوگا کہ وہاں میرے پاس کیا سلوک ہوتا تھا اور یہاں مجھے کس قسم کی فیسلٹیز مل رہی ہیں. تو اس نے میرے گلے میں بازو ڈال کے تو اس نے کہا کہ پاپا ایک بات بتائیں, مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں. جب اس نے یہ بات کی تو میری آنکھوں میں لٹرلی آنسو آ گیا. میں نے اسے گلے سے لگا لیا. میں نے کہا بیٹا آپ, اللہ ہی تمہیں اور مجھے جدا کر سکتا ہے, باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں. میڈم کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے ہیں, اس کے پیچھے نا معاشی معاملات بھی ہوتے ہیں. 2 بچوں کی شادی کریں تو جیب خالی ہو جاتی ہے. 175 بچوں کی اب آپ ماما ہیں, ان کی شادیاں بھی تو 175, تب تک تو یہ اور زیادہ نمبرز ہو جائیں گے. کوئی پلانس ہے, یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جو انسان اس دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتے ہیں. یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے سم ٹائمز, جو ہم گھبرا جاتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان بچوں کے لیے ہم نے نہ صرف شادیوں کا, ہم نے اس سے پہلے ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑے کرنے کا پلان سوچا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہر بچے کو سائیکالوجسٹ کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ ویڈیوز کے اسٹوریز کے تھرو ہم نے ڈفرینٹ پروفیشنز کے بارے میں بتایا. کسی بچے نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, کسی بچے نے کہا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں, کوئی آرمی آفیسر بننا چاہتا ہے, کوئی پاپا کی طرح پولیس آفیسر بننا چاہتا ہے. تو ان کی ان یونیفارم میں پکچرز ہم نے وال پہ ڈال دی جو اس گھر میں وال ہے. اب ہر گھر میں جہاں 20 سے 22 بچے ہوتے ہیں وہاں پہ ان یونیفارمس میں ان کی پکچر لگی ہے, سو دیٹ ڈیلی بیسس پہ انہیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم نے یہ منیمم بننا ہے. جب انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ کامیاب ہو کے اپنے پروفیشنز میں ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ شادیاں بھی ہوں گی, سب کچھ ہوں گے. ہماری اولاد کی طرح ہم نے انہیں اون کیا ہے. اور اس کے علاوہ جن بچوں کے سنگل پیرنٹس ہیں, لیٹس سے کسی کے والد کی وفات ہو چکی ہے تو والدہ حیات ہے, والدہ کی ہو چکی ہے تو والد حیات ہے, تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ یہ بچے پڑھ لکھ کے کسی قابل بنے اور اس کے بعد جا کے اپنی فیملیز کو سرو کریں. اور اس کے علاوہ یہ نہ صرف فیملیز کو بلکہ یہ سوسائٹی کو بھی سرو کریں. ہم کوشش کریں کہ ان بچوں کے اندر یہ چیزیں ڈالیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے کام آنے کے لیے پیدا کیا, تاکہ جب یہ آگے جائیں تو یہ جو اچھائی کی چین ہے یہ آگے بڑھتی جائے. اور یہ بچے جب آگے سے جا کے اپنے ہی جیسے بچوں کا خیال رکھیں گے, اڈاپٹ کریں گے, تو معاشرے میں یقیناً تبدیلی آئے گی. محبوب صاحب تھوڑا سا سخت سوال پوچھنا چاہوں گا. BBC کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 80% سے زیادہ جو NGOز ہیں نا وہ پاکستان میں مال بنا رہی ہیں, لگاتے نہیں ہیں لوگوں پہ. تو آپ کی بھی تو ظاہر ہے ایک NGO ہی ہے اور لوگ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں, تو آپ پہ کیسے ٹرسٹ کریں گے لوگ؟ دیکھیں الحمدللہ ہمارے پاس ایک CFO ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, اور ہم بڑے آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا فاؤنڈیشن, آئی ایم جسٹ سپورٹنگ مائی وائف, شی از دا چیئر پرسن. میں صرف ان کو سپورٹ کر رہا ہوں. لیکن ہم نے ایک طریقہ بڑا اسپیسیفک رکھا ہوا ہے اور فرام ڈے ون ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہمیں وہ بھلے 1 روپیہ ڈونیشن دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, وہ آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتا ہے. ہم پبلکلی یہ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ دیتے ہیں یہ کہ کوئی بھی شخص آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتا ہے. دوسرا, ڈفرینٹ فاؤنڈیشن کے جو CEOs ہوتے ہیں یا چیئر پرسنز ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی اپنی سیلری رکھی ہوتی ہے, کوئی پرکس اینڈ پریویلیج, کوئی گاڑی. تو میں نے صوفیہ سے کہا ہم پہ 1 روپیہ بھی حرام ہے, ہم اس فاؤنڈیشن سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. وہ بلکہ ہم جو پہلے کام کر رہے تھے خود ایز اے فیملی, وہ ہم فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اتنا شفاف نظام ہے کہ مجھے امید ہے کہ کوئی ہم پہ انگلی. اس کا آڈٹ کتنے مہینے بعد کرتے ہیں؟ نارملی سال میں 1 دفعہ ضروری ہوتا ہے, ہم سال میں 2 دفعہ کراتے ہیں. 2 دفعہ انٹرنل آڈٹ اور 2 دفعہ ایکسٹرنل آڈٹ, سال میں 2 دفعہ کراتے ہیں. 1 دفعہ ایز پر ریکوائرمنٹ 1 دفعہ ہے, ہم 2 دفعہ کراتے ہیں کہ ہم سے بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو ہمیں فوراً نظر آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. میڈم ان بچوں کو, بچے ہیں ظاہر ہے امیون سسٹم ہے, بیمار بھی ہوتے ہیں,
تو یہ چیک اینڈ بیلنس کیسے رہتا ہے؟ رات کو کوئی بچہ ہے، ماما تو سب بچوں کو اویلیبل نہیں ہے نا، اپنے تو 4 بچے ہیں یا 6 ہیں یا 8 بھی ہوں تو وہ ایک گھر میں ہے، سو ماما از اویلیبل ٹو ایوری ون. یہاں پہ 175 آپ کے بچے ہیں، آپ اویلیبل نہیں. رات کو سوتے وقت اگر کسی بچے کو نیند نہیں آ رہی، وہ ڈر رہا ہے یا اس کو کچھ پرابلم ہے، گیسٹرک ہو جاتی ہے بچوں کو، وہی پرابلم ہے، ماما کیسے پتہ چلائے؟ ایک تو ہمارے ہر گھر میں میڈس بھی ہوتی ہیں، مدر میڈس بھی ہوتی ہیں، اور ہر ایک روم میں جہاں پہ 5 بچے سوتے ہیں ان کے ساتھ ایک میڈ ضرور سوتی ہے. پھر ہمارے پاس کیمراز ہیں جو ہر روم میں لگے ہوئے ہیں، سو دیٹ کوئی بچہ پریشان ہو، کوئی ایشو. ویسے الحمدللہ بچے اتنے اٹیچ ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے وہ ہر چیز خود مجھے بتا دیتے ہیں کوئی ایشو ہو تو. دوسرا یہ کہ بچوں کی ہیلتھ پہ ہم خاص دھیان دیتے ہیں. جب یہ آتے ہیں تو ان کے سب سے پہلے ان کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں چغتائی لیب سے، کمپلیٹ ٹیسٹ. اس کے بعد جو ڈاکٹرز ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آن کال ہوتے ہیں. اور ہر گھر میں ایک انچارج ہوتی ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے، وہ رسپانسیبل ہوتی ہیں کہ اس گھر میں کسی بچے کو کوئی تھوڑی سی بھی پرابلم نہ ہو. اور سائیکالوجسٹ جیسے کہ آپ ملے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں، وہ ڈیلی بیسس پہ ان بچوں کے ٹراماز پہ کام کرتی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے شروع میں بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے، لیٹ سے وہ نیا آیا بچہ، پہلے 2-3 دن تھوڑے ایسے ایشوز ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ پہلے 2-3 دن میں نئے آنے والے بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں اور اس کے ساتھ ایک وہ کمفرٹ لیول میں آ جائے، کمفرٹ زون میں آ جائے، تو اس کے بعد پھر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن جسٹ ان کیس ایسا ہوا بھی، بلکہ 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. شروع کا ٹائم تھا جب، تو تب انہوں نے مجھے بلایا کہ باجی وہ میرے لیے سو نہیں رہا، تو وہ کہہ رہے ماما کو بلائیں. اس طرح سے 2-3 دفعہ ایسے ڈفرینٹ انسیڈنٹس ہوئے. تو یہاں سے جیسے آپ نے دیکھا ہے یہاں سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے تو میں چلی جاتی ہوں. یہی فائدہ ہے قریب گھر لینے کا. یہ اگر دور ہوتے تو شاید یہ پاسبل نہیں ہوتا. تو ماما اویلیبل ہے سب کو. ماشاءاللہ جی. پاپا کے لیے سوال یہ ہے کہ ان بچوں کے سر پہ تو ہاتھ رکھ دیا، معاشرے میں اور ایسے کیا اسپیکٹ ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کی بہتری کے لیے کچھ کرنے والے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایشوز ہیں جن پہ کام ہونے والا ہے. آج ہی ہم صبح ایک ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، زاہد صاحب لندن ہوتے ہیں، وہ جو ٹرانسجینڈر چھوٹے بچے ہیں ان پہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جلوں میں ان کے پاس جگہ ہے، انہوں نے بڑا اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ہم نے ان بھی 10 بچوں کو آج اڈاپٹ کر لیا ایز پیرنٹس. آج ہمارے 185 بچے ہو گئے. وہ 10 ٹرانسجینڈرز ہیں وہ بھی ہمارے بچوں میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ایڈکٹس ہیں اس پہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہے، کیونکہ وہ کرائم میں بھی بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے. جو چھوٹا کرائم ہوتا ہے، موبائل سنیچنگ، یہ وہ، تو اس میں بھی وہ انوالو ہوتا ہے. تو ہم اس پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں.